بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، اتنی بڑی قیامت زارا پر آ کے گزر گئی، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ڈسکا سیالکوٹ کے علاقے میں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، زارا کے 25 کے قریب ٹکڑے کر دیے گئے، انتہائی وحشیانہ طریقے سے اس کو مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا، اس کے جسم سے اس کے سر کو الگ کیا گیا، اتنا سب کچھ ہو گیا، اتنی بڑی قیامت ہو گئی، لیکن اس کا شوہر قدیر اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ قدیر، جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس کی جو بیگم ہے وہ لاپتہ ہے، اس کے بعد وہ سعودی عرب سے چلا تھا اور جتنی تیزی سے وہ پاکستان آ کے پہنچا تھا، اپنے ہاتھ سے اس نے نالے میں سے اپنی بیگم کی باقیات نکالی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 25 کے قریب ٹکڑے کیے گئے، زارا کے جو ٹکڑے کیے گئے 25 کے قریب ٹکڑے کیے گئے، اور یہ 25 کے 25 ٹکڑے یہ اس کا جو شوہر تھا وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ایمبولنس پر رکھتا اور اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ لیکن قدیر ہے کہاں؟ اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کے بعد اچانک کیوں غائب ہو گیا؟ اور میں آپ کو ایک اور بڑی اوتھینٹک خبر دے رہا ہوں، کیونکہ کئی سورسز ہمارے ہیں جن سے یہ خبر کی تصدیق ہوتی ہے۔ زارا کے جو اپنے گھر والے ہیں ان کا شک یقین میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ قدیر جو ہے وہ اچانک پاکستان تو آیا، لیکن اس کے بعد وہ کسی سے آ کے بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، ہماری بہن بیٹیاں، اللہ سب کو اپنے سسرال میں اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، ان کو آباد رکھے، ان کو خوش رکھے، ان کو سلامت رکھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے، کوئی واردات ہوتی ہے، کوئی واقعہ اس کے سسرال میں ہوتا ہے، سب سے پہلے کس پر ہاتھ مارا جاتا ہے؟ اس کے سونے پر ہاتھ مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا کل اثاثہ ہوتا ہے، اور غالباً سونے یا اس کی پراپرٹی یا اس کی رقم کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا کچھ میں کس طرح سے کس الفاظ سے بیان کروں، سانحہ ہوتا ہے جو پھر بعد میں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب، زارا کے جو گھر والے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس 15 تولے سونا تھا۔ یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، 15 تولے سونا، اس کے علاوہ تقریباً 15 لاکھ روپے، 10 سے 15 لاکھ روپے اس کے پاس کیش پاکستانی تھا، 15,000 ریال کرنسی اس کے پاس موجود تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ زارا کا 2.5 سال کا بیٹا شافع جو ہے وہ جب بھی نظر آتا ہے اپنے ماموں کی گود میں نظر آتا ہے۔ والد کہاں ہے؟ یہ قدیر کہاں ہے؟ زارا کا شوہر کہاں ہے؟ کچھ نہیں پتا چل رہا۔ آج میں آپ کو اس ساری چیزوں میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور قدیر نے اپنی والدہ سے زیادہ اپنی بہن پر مورد الزام، اس نے کہا کہ جناب یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے، جو یاسمین ہے نا وہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے۔ میں کچھ اتھینٹک جو تصدیق شدہ سورسز ہوتا ہے، اوتھینٹک سورسز ہوتے ہیں، اس سے میں آپ کو یہ خبر کی تصدیق کر رہا ہوں کہ جب قدیر سے بات کی گئی کہ تمہارے گھر والوں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، تو اس نے کہا والدہ کا اتنا کردار نہیں ہے، والدہ کا اتنا کردار نہیں ہے، اصل کردار، اصل فساد کی جڑ، جسے کہتے ہیں نا کانوں میں زہر گھولنا، آپ کو کسی واردات کے لیے اکسانا، وہ جو کردار ادا کیا ہے وہ یاسمین نے کردار ادا کیا۔ اسی لیے اس نے اپنے بچے کو بھی اس سارے معاملے کے اندر، اس پورے جرم کے اندر شامل کیا۔ ساتھ ساتھ جب اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، ان دونوں ماں بیٹی کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی شرم، کوئی افسوس ان کے چہروں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک 2.5 سال کے بچے شافع کے سامنے اس کی ماں کا بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے اس کا جب گلا اتارا گیا، گردن اتاری گئی، اس کی کموڈ کھولا گیا، کموڈ کے اوپر اس کا سر رکھا گیا اور اس کے بعد اس پہ بغدے چلائے گئے تاکہ جو خون نکلے نا وہ کموڈ کے ذریعے نالیوں میں چلا جائے۔ ایک ایسی ماں کے بارے میں قدیر کہہ رہا ہے کہ اس کا اتنا قصور نہیں تھا۔ اس کے سسرال والوں کو بھی قدیر پر شک ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ منظر عام پر نہیں آ رہا، اپنے گھر والوں کے خلاف کوئی خاص بیان نہیں دے رہا ہے، اور غصے میں آ کے اس نے ایک دفعہ یہ بات بول دی تھی کہ ہاں ان کو لٹکا دو، ان کو چڑھا دو۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ کو پتہ ہے اپنی والدہ کا، جب آپ کو پتہ ہے اپنی بہن کا، اس کے باوجود آپ نے اپنی بیوی جس سے آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اس کے گھر پہ بھیج دیا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے اپنی بیٹی دلاویز جو نام تھا اس کو بھی تو قتل کیا تھا، اس کو بھی تو مارا تھا، 2 بچوں کو بھی تو مارا تھا۔ یہ پورے محلے کے اندر، محلہ تو بعد میں جانتا ہے نا، پہلے تو گھر والے جانتے ہیں، محلے کے اندر ڈائن کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، سیدھی بات کرتا آگے سے بدتمیزی کرتی تھی۔ اس ماں کے لیے یہ بندہ خاموش ہے، اور اس کی تھانے کے اندر کنفرم سورسز ہیں، ملاقات ہوئی ہے، اپنی والدہ سے ملاقات ہوئی ہے۔
اور اس کے بعد سے ہی زارا کے جو گھر والے ہیں ان کا شک اس پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے باڈی مل گئی، 25 ٹکڑے کیے گئے تھے، سب مل گئے، جو یہ آپ سمجھے 15 تولے سونا یہ کہاں غائب ہو گیا، 15,000 ریال یہ کہاں غائب ہو گئے، 10 سے 15 لاکھ پاکستانی روپی یہ کہاں چلے گئے، یہ سب غائب ہو گئے، اور اس میں سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اب ان کا جو ڈسکا والا گھر ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو سیالکوٹ کے اندر اس کا جو سسرال ہے جہاں پہ زارا کا میکہ ہے وہاں پر یہ رہ رہا تھا، لیکن وہاں پہ بھی اچانک یہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا یوٹیوبر سے یا کیمرے سے یا جو آپ میڈیا نمائندگان ہیں ان سے بچ رہا ہے؟ اچھا، ایک اور بڑی حیرت انگیز چیز، سی سی ٹی وی ویڈیو، جس دن یہ واقعہ ہوا ہے نا اس کی ایک سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہے، اور اسی نے ان دونوں کا بھانڈا پھوڑا تھا، یاسمین اور اس کی والدہ سغرا کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ انہوں نے جو زارا کے والد ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہی پولیس کے اندر رہے، ان کو پتا ہے کہ جناب معاملات کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بتا دیجئے کہ ہماری بیٹی کہاں ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب ایک بات بتائیے، باپ کو بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، انہوں نے کسی باہر والے پر شک کا اظہار کیوں نہیں کیا، گھر والوں پہ ہی شک کا اظہار کیوں کیا؟ تو آپ سوچئے کہ میکے والوں کو پتا تھا تو کیا شوہر کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کے گھر کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا بھائی 7 سے 11 بجے تو ہم سو رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، فجر کے بعد کا، ہم تو سو رہے تھے۔ جب سی سی ٹی وی ویڈیو نکالی گئی تو یہ دونوں ایسی چیزیں کرتے ہوئے پکڑے گئے، جیسے بغدے لے کر آ رہے ہیں، جیسے جو قربانی کے وقت آپ لے کر آتے ہیں نا سامان، بغدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ چھرے ہوتے ہیں، بوریاں ہوتے ہیں، یہ دونوں ماں بیٹی عبداللہ کے ساتھ یہ تمام چیزیں لیتے ہوئے آتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سی سی ٹی وی ویڈیو آئی ہے تب ان کو پکڑا گیا ہے، اور پھر انہوں نے سچ اگلا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی بے حسی کا انہوں نے وہ مظاہرہ کیا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ لیکن اس پر سب سے بڑی جو خاموشی ہے نا، جس پر لوگ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی پر اتنی بڑی واردات ہو گئی، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنی بڑی قیامت ہو گئی، اور آپ خاموش، آپ غائب کہاں ہیں؟ نہ میڈیا سے آ کے گفتگو کر رہے ہیں، نہ عدالت کے اندر آ رہے ہیں، نہ تھانے میں پولیس والوں سے بات کر رہے ہیں، آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ بلکہ آپ نے تو یہ بیان دے دیا کہ ماں سے زیادہ اس میں سب سے بڑی جو فسادن ہے نا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن یاسمین ہے۔ تو آپ نے ایسی ہی بہن کے گھر پہ اپنی بیوی کو کیسے بھیج دیا تھا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جس کے جواب جاننا بڑا ضروری ہے، جس کے جواب نکالنا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ آبویسلی آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں 25 کے قریب ٹکڑے کیے گئے یار، ابھی اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی اس کو آنے میں ٹائم لگے گا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب اس کے جسم کے حصے کیے جا رہے تھے تب یہ زندہ تھی، جو کہ سچ نہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو انہوں نے گردن اتاری ہے اس کی، تو اس کے بعد زندہ کیسے رہ سکتی ہے؟ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔